حضرت تشریف لائے. میں عرض کر رہا تھا نا علماء حق اور علماء سو. جس نے علماء حق کا دیدار کرنا ہو دیکھ لے. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے گمراہ بھی کرتا ہے, پر گمراہ انہیں کرتا ہے جو علماء سو ہوتے ہیں, قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں. لیکن علماء حق کو قرآن ہدایت دیتا ہے. ھدی للمتقین, جن کے دل میں تقویٰ ہے. تقویٰ والے کون ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے وہ متقی ہے. اور میں نے کہا جو روضہ رسول اللہ کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں وہ متقی ہیں یا جنہوں نے گنبد خضرا بنایا اور حفاظت کی؟ نہیں توجہ بولو محبت کے ساتھ. میں نے کہا جب تاج امامت سجانے کی باری آئی, رب نے ابو الفضل کے سر پر نہیں رکھا, فیضی کے سر پر نہیں رکھا. جب تاج امامت رس سجایا تو شاہ تلک محدث دہلوی کے سر پر رکھا. تاج امامت رکھا تو حضرت مجدد علی ثانی کے سر پر رکھا. تاج امامت رکھا تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ جہان کی بنی مسجد جامع مسجد دہلی کے سیل میں کھڑے ہو کر جس نے مفتی صدر الدین ازردہ کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف پڑھا اور فرمایا ہندوستانیوں کب تک پستے رہو گے, کب تک مظلوم بنے رہو گے, کب تک غلامی کی زندگی گزارو گے. اٹھو, یہ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز کو یہاں سے نکالو. یہ ہندوستان کی دھرتی ان کی نہیں ہے, تمہاری ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, علماء حق اہل سنت. توجہ, میں نے کہا ایسا غیور علماء کا دامن پکڑو. چاپلوس خوشامدید ابو الفضل اور فیضی جیسے جس نے ہندوستان کے بادشاہ جلال الدین اکبر کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا. پر میں نے کہا جلال الدین اکبر کو سبق سکھانے والے مجدد علی ثانی جس کی رگ رگ میں خون فاروق کی جلوہ گر تھا, اس نے کہا بکاؤ ملا نہیں, میں مصطفیٰ کی گلی کا فقیر ہوں, تیری بادشاہی کو نوک پہ رکھتا ہوں. قائد ملت اسلامیہ, اللہ اکبر. میں نے کہا قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کو قائد بنانے والے اور جن کی پوری سپورٹ کرنے والے, میں نے کہا ہمارے وہ عظیم بزرگ اور قائد غزالی الزمان, راضی الدوران, زیغم اسلام, شیخ الحدیث و تفسیر, قطب الاقطاب حضرت قبلہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے کہا جو قائد بھی ایسے بناتے ہیں جو قائد ملت اسلامیہ جیسے ہوتے ہیں. آپ کو جب وہ بیگ پیسوں کا بھر کر آئے نا قادیانی, کہا کہ فلاں جو گروہ ہے نا قادیانیوں کا, وہ قادیانی مرزا کو نبی نہیں مانتا, صرف ان کا نام نکلوا دو قانون میں سے, آئین پاکستان سے. یہ بھرا ہوا بیگ آپ کے لیے ہے. آج کے حساب سے اربوں کے ہوں گے, اس دور کے حساب سے کروڑوں روپے تھے, کروڑوں روپے. آپ نے اپنی جوتی سے اس کو نوک مار کے فرمایا تم نے دیر کر دی ہے, ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. فرمایا تم ابھی خریدنے آئے ہو, ہم تو مصطفیٰ کی بازار میں, بازار مدینہ میں دیکھ چکے ہیں. میں نے کہا حضور کے در کے فقیر دیکھنے ہو تو پھر فضل حق خیر آبادی کو دیکھو, پھر مجدد علی ثانی کو دیکھو, مفتی عنایت احمد کاکوروی کو دیکھو, مفتی صدر الدین ازردہ کو دیکھو, مولانا رضا علی خان بریلوی کو دیکھو, مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھو, حضرت فخر الدین, حضرت قمر الدین سیالوی کو دیکھو, قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کو دیکھو, غزالی الزمان کو دیکھو. اور میں نے کہا اگر دیکھنے ہو مصطفیٰ کی گلی کے فقیر تو پھر امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کو دیکھو. جس کا نام لیا جاتا تو کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں. حضور کے غلام کی آواز کی پاور تو دیکھو, صرف نام لو تو زلزلے آ جاتے. اس لیے قلندر لاہوری نے کہا نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. فرما کروں مدح اہل دبئی رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. ہاں یا رسول اللہ, ہاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھنکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. فرماؤ لوگوں ان کے در پر پڑ رہو, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, اور آخر جانا ہے پر مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگن سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے تیرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں.